بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایو گرافکس چینل پر آپ سبھی کو بہت بہت ویلکم۔ فرینڈ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے ابھی تک کوروڈرا کے اندر 3 کلاسز پڑھ لی ہے۔ یہ اب ہماری چوتھی کلاس ہے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایڈٹ کے مینیو بار میں کچھ آپشن ڈیلیٹ تک پڑھے تھے۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایڈٹ کے مینیو بار میں ہمارے پاس ڈیلیٹ کے بعد ڈپلیکیٹ کا آپشن آتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ اگر ہم کوئی بھی چیز یہاں پہ ڈراپ کر لیں اور میں اس کی ابھی ڈپلیکیٹ لینا چاہتا ہوں تو میں ڈپلیکیٹ پہ کلک کروں گا تو اس کی ایک کاپی بن جائے گی۔ اس کی شارٹ کٹ کنٹرول ڈی ہے۔ آپ جتنی بار کنٹرول ڈی دبائیں گے اتنی کاپیاں بنتی جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایڈٹ کے مینیو میں کلون کا آپشن آتا ہے۔ کلون اور ڈپلیکیٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ فار ایگزامپل میں اس شیپ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے کلون پہ جاتا ہوں تو اس کی ایک اور کاپی بن جاتی ہے۔ میں اس کو یہاں سے تھوڑا سا یہاں پہ رکھتا ہوں اور کنٹرول ڈی سے اس کی اور کاپیاں لے لیتا ہوں۔ اب یہ جتنی بھی کاپیاں بن گئی ہے یہ پہلے والی شپ کے ساتھ لنک ہو گئی ہے۔ اگر میں اس پہ کلک کروں اور یہاں سے اس کے اندر کلر پک کر لوں تو جتنی بھی کاپیاں ہم نے لی ہے ان سب کے اندر کلر فل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کلون اور ڈپلیکیٹ میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایڈٹ کے مینیو میں سلیکٹ آل میں ہم کوئی بھی آبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی آبجیکٹ بنا ہوا ہو تو ہم اس کو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایڈٹ میں ہمارے پاس سلیکٹ آل میں ٹیکسٹ، جو بھی ٹیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر ہو، فار ایگزامپل میں یہاں پہ کچھ لکھ لیتا ہوں اور ایڈٹ میں جا کے سلیکٹ آل میں ٹیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو جتنے بھی ہمارے پاس ٹیکسٹ ہوں گے وہ سارے سلیکٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایڈٹ میں گائیڈ لائن ہمارے پاس یہ جو کونوں میں لائنیں ہوتی ہے اس کو گائیڈ لائن کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ میں جائے اور سلیکٹ آل میں گائیڈ لائن پہ کلک کریں تو یہ گائیڈ لائن اب سلیکٹ ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایڈٹ میں ہمارے پاس فائنڈ اینڈ ریپلیس، اس کی شارٹ کٹ کنٹرول ایف ہے۔ میں آپ کو یہ ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ میں یہاں پہ ایک شیپ ڈراپ کرتا ہوں اور اس کی کاپی لے کر یہاں پہ اور اسی طرح اس کی اور کاپیاں لے لیتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے پاس بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ویکٹر ہوتے ہیں، اگر ہم ان سارے کو سلیکٹ کریں تو اس کے جو نیچے بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایک آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے اس کے ساتھ، تو اس کے لیے ہم نے ایڈٹ میں فائنڈ اینڈ ریپلیس پہ جانا ہے اور یہاں سے سلیکشن کرنی ہے۔ سلیکشن کرنے کے بعد آپ فائنڈ آل پہ کلک کریں تو جتنے بھی وہ ویکٹر ہوں گے وہ سارے سلیکٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ اس کو یہاں سے موو بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس ایڈٹ کے مینیو میں لاسٹ آپشن اسٹپ اینڈ ریپیٹ کی آتی ہے۔ اسٹپ اینڈ ریپیٹ یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل میں یہاں پہ یہ اس ریکٹینگل لے لیتا ہوں اور اس کے بعد ایڈٹ میں جا کے اسٹپ اینڈ ریپیٹ پہ کلک کرتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی آف سیٹ لے لوں تو میں یہاں سے آف سیٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں سے نمبر آف کاپی کتنی آف سیٹ میں لینا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لوں گا۔ 5 کاپی میں لینا چاہتا ہوں اور اوپر کی طرف لینا چاہتا ہوں، اپ پہ کلک کروں گا اور یہاں سے اپلائی کروں گا تو یہ اوپر کی طرف اب ہمارے پاس اس کی 5 کاپی بن گئی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم نیچے کی طرف لینا چاہتے ہیں تو ڈاؤن پہ کلک کریں گے اور اپلائی کریں گے تو نیچے کی طرف اس طرح 5 کاپیاں ہمارے پاس آ جائے گی۔ تو اسی طرح فرینڈ ہم نے کوروڈرا کے اندر فائل اور ایڈٹ کا مینیو بار کمپلیٹ کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے اندر جو فنکشن ہے وہ سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اسی طرح ہم اس کے بعد ٹولز کی طرف جاتے ہیں، کچھ ٹولز سیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس جو سب سے پہلا ٹولز ہے اس کو پک ٹول کہا جاتا ہے۔ یہ ٹول کسی بھی آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے، پوزیشن دینے، سائز تبدیل کرنے یا گھمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ یہ ریکٹینگل لے لیتا ہوں، یہاں سے یہ سرکل لے لیتا ہوں۔ اب میں پک ٹول پہ جاتا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی ریکٹینگل سلیکٹ کرتا ہوں، جو بھی آبجیکٹ ہو ہم اس کو یہاں سے آسانی کے ساتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس کو پک ٹول کہا جاتا ہے۔
تو اسی طرح فرینڈ ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹول ہے وہ ہے فری ہینڈ پک ٹول۔ یہ ٹول کسی بھی آبجیکٹ کو کسی بھی جگہ سے آسانی سے سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم یہاں پہ ایک اور سرکل لے لیتے ہیں، یہاں پہ ایک اور لے لیتے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں فری ہینڈ پک ٹول پہ اور یہاں سے اس کی سلیکشن کرتے ہیں۔ اب اس سلیکشن کے اندر جو بھی آبجیکٹ آئے گا وہی سلیکٹ ہوگا، اور جو اس سلیکشن کے اندر نہیں آئے گا تو وہ سلیکٹ نہیں ہوگا۔ اب میں یہاں پہ اس طرح سلیکشن کرتا ہوں تو یہ ریکٹینگل ابھی اس سلیکشن کے اندر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے اس کی پوری سلیکشن نہیں کی ہے۔ اگر ہم اس طرح پوری سلیکشن کر لیں تو یہ اسی طرح سلیکٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہم آسانی سے کسی بھی آبجیکٹ کو، کسی ایک آبجیکٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے موو کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹول ہے وہ ہے فری ٹرانسفارم ٹول۔ یہ ٹول کسی بھی آبجیکٹ کو گھمانے، اس کا سائز سیٹ کرنے، اس کو ریفریز کرنے، عکس نما کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں اس شیپ پہ کلک کرتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے اس کا اسکیل بھی تبدیل کر سکتا ہوں، اور یہاں سے اس کو گھما بھی سکتا ہوں، اور اس کو عکس نما بھی کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی شیپ کے سائز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کو کسی اور جگہ بھی موو کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈ اسی طرح ہم نے 3 ٹولز پڑھ لیے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو اسی طرح اس کورس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس نیکسٹ ٹول سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔